اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام کے عہد عروج میں مختلف حکماء نے مسئلہ ارتقاء کو لیا اور اس کے متعلق بہت سی چھانبین کی۔ اس سلسلے میں الفارابی، ابن سینا، ابن ماجہ اور ابن مسکویہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ گویا اس عظیم الشان نظریے کی ارتقائی شک کے دعوے کو اول جن علماء نے مستقل صورت دی وہ سارے کے سارے حکماء اسلام ہی ہیں۔ مسئلہ ارتقاء کی ابتدائی تدوین میں الفارابی کو بہت بڑا دخل تھا اور ابن خلقان نے ابو علی سینا کے اس استاد معظم کو اسلام کا سب سے بڑا حکیم کہا۔ مسئلہ ارتقاء کی تخفیف اور اس کی توہین جس انداز میں آج مسلمانان عالم اپنی کم علمی کے باعث کر رہے ہیں، اس سے کم از کم یہ تو واضح ہو گیا کہ جب قومیں انحطاط پذیر ہوتی ہیں تو اپنے آبائی کارناموں کی یاد کس صورت کے ساتھ ان کی یاد سے محو لیتی۔ اس مسئلے نے صحیح معنی میں فطرت کے سر عظیم کو ایک بہت بڑی حد تک آشکارا کر دیا۔ اس نے انسان کو شناسائی خدا میں مدد دی اور اس نے وحدت خدا اور وحدت مکین کو ثابت کرنے میں اہم حصہ لیا، اور اس نے انسان کا دائرہ علم بے حد وسیع کر کے اس کو صحیح معنوں میں خدا کا قائم مقام بنا دیا۔ مختلف الفاظ میں اس مسئلے کا دعویٰ یہ ہے: نمبر 1، اس عالم کون و مقام میں ازل سے لے کر آج تک ایک ارتقائی اور تعمیری انقلاب واقع ہو رہا ہے جو تخلیق کا فوری اور بلا واسطہ باعث ہے۔ حرکت اور حرارت اس تکوین کی علت اولا ہے، اور انتہائی علت وہ وجود ہے جس نے سب اشیاء کو اپنی جبلت عطا کر کے اپنے اپنے کام پر لگا دیا ہے۔ قرآن حکیم کا محاکمہ اس امر کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کی ان الفاظ سے ظاہر ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فمن ربک یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ کہ فرعون نے سوال کیا کہ موسیٰ تم دونوں بھائیوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ بے مثال ہے جس نے عالم کائنات کی ہر مخلوق کو اس کی جبلت عطا کی اور پھر اسے ایک راہ راست دکھا دیا۔ نمبر 2، عالم موجودات کی سب زندہ مخلوق جس میں نباتات اور خردبینی حیوانات شامل ہیں، یہ سب ایک سلسلہ تخلیق کی کڑیاں جن کو بقدر ان کے اعضائے رئیسہ، اشکال اور ترکیب کے ایک تدریجی سلسلے میں پیوست کیا جا سکتا ہے، اور یہ تخلیق ازل کے مختلف مراحل میں ایک معین ترتیب سے ہوئی اور بتدریج ہوئی، اور اس کا اوج کمال انسان ہے جس کے اعضاء کی تکوین سب ادنا حیوانات سے بہت نو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے:
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین خلق میں بنایا، یعنی اس کی اعضاء میں بہترین صلاحیت اور استعداد پیدا کی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ بعض بات اپنے آپ کو اسفل سافلین تک لے جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ دنیا ایک عظیم الشان امتحان گاہ اور جد و جہد عمل، جس میں ہر ذی حیات بطور ایک مجاہد کے اور سب کے سب اپنے دائروں کے اندر ایک لامتناہی کشمکش اور مزاحمت میں لگے۔ بقا کا تمام تر دار و مدار اسی جد و جہد پر ہے۔ طاقتور کم اپنے سے کم تر اور کمزور تر مخلوق پر مسلط ہونے کی سیکھا دیا، جبکہ ہر قوم اپنی بہبودی اور بچاؤ، اپنی تقویت اور دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اس مقام نظر سے عالم حیوانات اور نباتات کی سب قسمیں ایک مسلسل خوف کے ماحول میں گری، جس سے بچ نکلنا اور جس کو امن سے بدل دینا ہر زندہ مخلوق کا منتہی وحی ہے۔ قرآن حکیم کا تمام دستور العمل من و عن اس فردی اور اجتماعی جد و جہد کا موضوع ہے۔ فرمایا لیس الانسان الا ما سعی، اور یہ اصول قرآن عظیم کے ہر ورق پر جلی روشنی کا، وما علینا الا البلاغ